تاراس بلبا ستار طاہر پیش کردہ رومانہ شاعر چیپٹر 10 دھوک اور موت کا شہر۔ تاتاری عورت نے اپنا سانس درست کیا اور اپنے کمزور ہاتھوں سے اس لوہے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ ایک راہب تنگ دینے کے اوپر کھڑا تھا۔ قزاق دشمن اور خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر راہب کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ تاتاری عورت نے راہب سے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ راہب دروازے کے سامنے سے خاموشی سے ہٹ گیا۔ قدیم پرانے کلیسا کی خانقاہ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ کلیسا کے بڑے گیٹ کے پاس پہنچے جو شہر کے چوک میں نکلتا تھا۔ آندری اپنے دشمنوں کے شہر میں آ گیا تھا۔ ان کے شہر میں جن سے لڑنے، جنہیں برباد کرنے وہ اپنے بھائی، باپ اور قزاقوں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ تمام احساسات سے آری تاتاری عورت کے پیچھے چلتا رہا۔ باہر آسمان شفق کی سرخی سے گلنار ہو رہا تھا۔ شہر کا چوک جہاں کبھی ہر وقت رونق رہتی تھی، انسان چلتے پھرتے ہنستے بولتے دکھائی دیتے تھے، وہ چوک بالکل خالی پڑا تھا۔ چھوٹی بڑی دکانیں سنسان تھی۔ عجیب سی بے بسی ہر چیز پر چھائی ہوئی تھی۔ ایسی بے رونقی، ایسی سنسانی آندری نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کسی کے کراہنے کی آواز سن کر آندری رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس کا سارا وجود کانپ گیا۔ جس سے وہ ٹکرایا وہ ایک عورت کی لاش تھی۔ اس مردہ عورت کے پہلو میں ایک بچہ لیٹا ہوا کراہ رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ عورت کی لاش اور بچے کی کراہ میں بھوک جھانک رہی تھی۔ آندری نے آنکھیں بند کی، پھر منہ پھیر کر آنکھیں کھولی اور چل پڑا۔ وہ چل رہے تھے۔ آندری اب آنکھیں جھکائے چل رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر موت اور بھوک کے شہر میں کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ایک آدمی ایک گلی سے باہر نکلا۔ وہ پاگل دکھائی دے رہا تھا اور آندری سے الجھنے لگا۔ اس کے منہ سے ناقابل فہم آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ آندری نے اپنا آپ چھڑا کر آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تو اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آندری نے اسے دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے بھوک مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بولے سے ایک روٹی نکال کر اس نے اس آدمی کی طرف بڑھا دی۔ خدا جانے وہ کب کا بھوکا تھا۔ وہ اس روٹی کو پا کر چیخنے لگا، پھر اس روٹی پر ٹوٹ پڑا، اسے جھنجھوڑنے لگا۔ چند منٹوں میں وہ روٹی چٹ کر گیا۔ زمین پر روٹی کے جو بھورے گرے تھے انہیں بھی وحشیوں کی طرح اٹھا کر مٹی سمیت منہ میں ڈال لیا۔ آندری کے قدم زمین میں گڑ کے رہ گئے تھے۔ آندری کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا بھوکا معدہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ کئی دنوں کی بھوک نے اس کا نظام ہضم کو تباہ کر دیا تھا اور وہ آندری کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ وہ چل پڑے۔ آندری کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایسا منظر اس نے کب دیکھا تھا، لیکن ابھی سے بہت کچھ دیکھنا تھا۔ گلی کی نکڑ پر کوئی بچہ مرا پڑا تھا، کہیں کوئی نوجوان مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک مکان کے سامنے اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو یوں لیٹی تھی کہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سو رہی ہے یا مر گئی ہے۔ آندری نے اسے چھوا، وہ مر چکی تھی۔ آندری کے دل میں ایک سوال اسے بے چین کرنے لگا۔ اس نے تاتاری ملازمہ سے پوچھا، کیا واقعی شہر کے لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا؟ تاتاری عورت نے خوف اور مایوسی سے بھری آواز میں کہا، ہاں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ کھایا جا چکا ہے، سب جانور کھا لیے گئے ہیں، کوئی گھوڑا، کتا اور چوہا تک شہر میں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا۔ ہم شہر میں خوراک کا ذخیرہ رکھنے کے عادی نہیں تھے۔ دشمن نے اچانک شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ ہمارے اس شہر میں ہر چیز دیہات سے آتی تھی۔ آندری ساری صورتحال کو سمجھ گیا۔ اس کے باوجود ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اس طرح ہولناک موت مرتے ہوئے تم لوگ کس طرح شہر کے دفاع کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو؟ تاتاری عورت نے لمبی آہ بھری اور پھر بولی، شہر کا گورنر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو چکا تھا، لیکن کل ہی ہمارے ایک کرنل نے عقاب کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ وہ جلد ایک بڑی فوج اور خوراک لے کر پہنچنے والے ہیں۔ آندری نے دل میں سوچا، جب تک وہ خوراک پہنچے گی اس شہر میں کتنے لوگ زندہ بچ سکیں گے۔ چیپٹر 11 سورما کی محبت۔ تاتاری ملازمہ آندری کو ساتھ لے کر ایک مکان کے سامنے رکی۔ یہ ایک اطالوی طرز تعمیر کا شاندار اور بہت خوبصورت گھر تھا۔ 2 منزلہ مکان کے اوپر کی منزل تو قابل دید تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی محرابوں کے سلسلے پر مشتمل تھی۔ یہی گورنر کا گھر تھا۔
اس وقت اس خوبصورت اور عالی شان مکان پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آندری کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ جسے چاہتا تھا، جسے ملنے اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ یہاں دشمنوں کے شہر میں آیا تھا، وہ اسی گھر میں تھی، اور ایک لمبی مدت کے بعد وہ اس کا دیدار کرنے والا تھا جسے وہ اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اس نے پہلے بھی اپنی جان خطرے میں ڈال کر کیف میں اس کے گھر چوری چپکے گھس کر اس کا دیدار کیا تھا۔ صورتحال مختلف تھی اور آندری کو اس بدلی ہوئی نازک اور خطرناک صورتحال کا پورا احساس تھا کہ وہ اکیلا دشمنوں کے شہر میں چلا آیا ہے۔ اس صورتحال کے شعور کے باوجود نہ وہ خوف زدہ تھا نہ گھبرایا ہوا تھا، اس پر تو محبت غالب آ گئی تھی اور وہ اس محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تاتاری عورت اسے مکان میں لے آئی۔ وہ اس کے پیچھے چلتا رہا، پھر وہ راہداریوں اور بند کمروں کے سامنے سے گزرتا ہوا دوسری منزل تک آ گیا۔ آندری کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ خواب ہے اور وہ خواب میں چل رہا ہے۔ تاتاری عورت ایک دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے آندری کی طرف دیکھا جو اسے اس وقت بہت بہادر اور بہت خوبصورت لگا۔ تاتاری عورت جسے خود فاتح قوم نے لڑائی میں قید کر کے خادمہ اور کنیز بنا دیا تھا، وہ اس نوجوان کی بہادری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جو دشمنوں کے شہر میں دشمن گورنر کی بیٹی کے پیغام پر گویا آنکھیں بند کر کے چلا آیا تھا۔ تاتاری عورت نے آندری کے کندھے کو نرمی سے چھوا اور اسے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں بورے آندری نے اسے دے دیے۔ آندری کو بالکل معلوم نہ ہو سکا کہ کیسے اس نے دروازہ کھولا اور کیسے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں سب سے پہلے اس کی نگاہ دو روشنی بکھیرتی شمعوں پر پڑی اور ان کی روشنی میں اس کی نظر اس لڑکی پر جا کر رک گئی۔ آندری کی آنکھیں پھیلنے اور سکڑنے لگیں۔ وہ اسے لگ بھگ 2 برسوں کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ بے پناہ خوبصورت نظر آئی، حسن کے بے عیب جیتے جاگتے مجسمے کی مانند۔ لیکن دور سے لمحے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کھڑی دنیا کی سب سے حسین دوشیزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں، اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید نہیں بلکہ تبدیل ہو کر زرد ہو گیا ہے۔ وہ حسن کے سامنے محصور کھڑا تھا، دم بخود، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے جو بے حد خوبصورت تھا، جس کی طاقت، صحت اور توانائی کا بھرپور احساس اس کا وجود دلا رہا تھا، جو اس کے بلاوے پر سب خطروں کو نظر انداز کر کے دشمنوں کے شہر میں چلا آیا تھا۔ صرف اس کے بلاوے پر، صرف اس کے لیے۔ اور پھر آندری نے اس کی آواز سنی اور اس کا سارا وجود گویا کان بن گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، سورما، تم آ گئے۔ آندری نے سنا کہ اس کی آواز اگرچہ میٹھی ہے لیکن کمزوری سے کانپ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، تم میری جیسی کمزور لڑکی کی آواز پر چلے آئے، میں شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ آندری نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، حالانکہ وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیسے زبان کھولوں، کن الفاظ سے گفتگو کا آغاز کروں، کس طرح اپنی محبت کا اظہار کروں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازہ کھلا اور وہی تاتاری ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک تشتری تھی اور اس میں آندری کی لائی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سلیقے سے چنے ہوئے تھے۔ خوبصورت لڑکی نے ایک نگاہ روٹی پر ڈالی، پھر اس نے آندری کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں جذبات اور تشکر کی ایک دنیا چھپی ہوئی تھی۔ جہاں وہ اس بیش قیمت روٹی کو دیکھ کر شکریہ ادا کر رہی تھی، وہاں اس کی نگاہیں آندری کو بتا رہی تھیں کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لاکھوں الفاظ محبت کا اس طرح اظہار نہیں کر سکتے تھے جس طرح اس ایک نگاہ نے ادا کر دیا۔ وہ کسی طرح بھی اس انمول روٹی کے تحفے کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں نے روٹی کے انمول تحفے کا جس طرح شکریہ ادا کیا تھا، اس انداز نے آندری کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ خوبصورت لڑکی نے تاتاری ملازمہ سے پوچھا، اور میری امی، کیا تم ان کے پاس کچھ روٹی لے گئی تھی؟ تاتاری عورت نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں، مگر وہ اس وقت سو رہی ہیں اور میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ کمرے میں پھر اس کی ہلکی میٹھی آواز گونجی، اور کیا میرے والد گرامی کے پاس روٹی لے کر گئی ہو؟ تاتاری ملازمہ نے جواب دیا، جی ہاں، پھر ایک لمحے کے بعد بات مکمل کی،
حضور نے کہا ہے کہ وہ خود سورما کا شکریہ ادا کریں گے۔ آندری نے دیکھا اس خوبصورت دوشیزہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا سونے کی تشتری سے اٹھایا ہے۔ آندری دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ وہ روٹی کے ٹکڑے کو اپنے ہونٹوں تک لے گئی۔ اس نے اسے منہ میں رکھا اور چبانے لگی۔ آندری نے دیکھا وہ اپنی نازک انگلیوں سے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا توڑتی ہے اور پھر اپنے ہونٹوں تک لے جا کر تھوڑا سا منہ کھول کر اس میں ڈال کر چباتی جا رہی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ روٹی کھاتی رہی۔ اچانک آندری کا پورا وجود کانپ گیا۔ یکدم اسے وہ آدمی یاد آ گیا تھا جسے اس نے روٹی دی تھی اور جو روٹی کھاتے ہی اس کے سامنے سڑک پر دم توڑ گیا تھا۔ آندری جس نے اب تک زبان نہ کھولی تھی شدید محبت کی وجہ سے، جس میں بولا نہیں جا رہا تھا، اس نے بڑی نرمی سے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پہلی بار زبان کھولی۔ بس اور مت کھاؤ، تم اتنے دنوں سے بھوکی ہو، زیادہ روٹی زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ خوبصورت لڑکی نے اپنا ہاتھ ایک فرما بردار بچے کی طرح کھینچ لیا۔ وہ سارے جذبات جو آندری کے سینے میں مچل رہے تھے اپنے اظہار کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ اس کے سینے میں ایک تلاطم بپا تھا اور خاموشی کا بند ٹوٹ رہا تھا۔ پھر وہ بے اختیار ہو کر بولنے لگا، شہزادی سنو، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کس چیز کی آرزو ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے حکم دو۔ میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تجویز کرو، میں اسے پورا کرنے کے لیے ابھی چل دوں گا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں تمہاری آرزو کی تکمیل کے لیے نکل جاؤں گا اور ناکام نہیں لوٹوں گا۔ تمہارے لیے میں ہر وہ کام بھی کر سکتا ہوں جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ تم حکم کرو شہزادی۔ اپنے جانثار غلام کو آزما کے دیکھو، میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے حکم کا منتظر۔